ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ لوگوں کے سامنے نکاح کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی کہ شریعت کی روشنی میں نکاح کرنے کے لیے انسان کو کن ترجیحات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح اور شادی کے اندر جو دو یا تین چیزیں بڑی رکاوٹ ہیں وہ بیان کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں شادی جو شریعت کی رہنمائی ہے، جس عمر میں شریعت کہتی ہے اس عمر میں نہیں کی جاتی بلکہ لیٹ کی جاتی ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی۔ جو لڑکے شادی دیر سے کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ اپنا ذاتی مکان نہ ہونا ہے، ذاتی گھر نہ ہونا ہے، یا ذاتی کاروبار نہ ہونا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ وہ نکاح لوگوں کا نکاح کر دو، غلاموں کا اور باندیوں کا بھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ تندرست ہوں گے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اگر کسی کا کاروبار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، تو اس وجہ سے نکاح کے اندر دیر کرنی۔ شریعت کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ آپ نکاح کر لو۔ اللہ رب العالمین إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ، اگر وہ تندرست ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کو غنی کرے گا۔ اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم پہلے غنی ہو جائیں، پہلے مالدار ہو جائیں، اس کے بعد شادی کریں گے۔ تو ہماری یہ سوچ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہاں، اتنی آمدنی ہونی ضروری ہے جس سے انسان اپنی زوجہ کا اور اپنے والدین کا پیٹ بھر سکے۔ اس کے علاوہ زیادہ کی لالچ کرنا، زیادہ کی خواہش کرنا یا زیادہ اکٹھا کرنے کی لالچ میں شادی دیر سے کرنا، یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لڑکیوں کے اندر
جو شادی دیر سے کی جاتی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ جہیز کے سامان کی تیاری ہے۔ حالانکہ جہیز سراسر ایک ہندوؤں کی رسم ہے، ہندوؤں کا طریقہ کار ہے۔ شریعت میں جہیز کا تصور کس حد تک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چاروں بیٹیوں کو رخصت کیا۔ ان میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، ان کو دیے گئے سامان کے بارے میں احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ باقی 3 جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، ان کا حق مہر یا ان کا جہیز کتنا تھا، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی تو کی، لیکن امت کو یہ بات سمجھائی کہ اگر کسی بندے کے اندر استطاعت ہو تو وہ اپنی بیٹی کو جہیز بنا کر دے دے، اور اگر استطاعت نہ ہو تو جہیز دینا کوئی فرض، کوئی واجب نہیں ہے، بلکہ علماء حضرات نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو لڑکے والے لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ ایک نظر اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ان کا بیٹا کس چیز کا مرد ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، اگر وہ اپنے گھر میں سامان پورا نہیں کر سکتا، اگر وہ اپنے گھر میں رہنے کے لیے چارپائی بیڈ وغیرہ کا انتظام نہیں کر سکتا، تو پھر کئی لوگ ایسے ہیں جو چارپائی کے علاوہ زمین پر بھی تو سو جاتے ہیں، بیڈ نہ ہو تو چارپائی پر بھی تو سو جاتے ہیں۔ اب اگر کسی انسان کے اندر مالی استطاعت اتنی موجود نہیں ہے کہ وہ بیڈ لے سکے، جہیز کا باقی سامان لے سکے، تو کیا وہ لڑکی والوں کو پریشان کرے؟ اور اگر لڑکی کے والد کی مالی حیثیت اتنی نہیں ہے تو کیا وہ لڑکی ایسے ہی بیٹھی رہے گی؟ تو میرے بھائیوں، یاد رکھو، جہیز دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں ان کے مطابق جائز تو ہے، فرض اور ضروری یا واجب نہیں ہے۔ اور اس کا مطالبہ کرنے والا، یاد رکھو، غلط ہے، غلطی پر ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر لڑکیوں کی شادی دیر سے ہونے کی دوسری بڑی وجہ جہیز کی تیاری ہے۔ لڑکی کی عمر 20 سے 22 سے 24 سال تک پہنچ جاتی ہے اور والدین بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی اس کا جہیز کا سامان مکمل نہیں ہوا۔ یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے۔ تیسری وجہ شادی دیر سے ہونے کی جو ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے وہ تعلیم کا بہانہ ہے کہ ہمارا بچہ ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہماری بچی ابھی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ یاد رکھو، شریعت تعلیم سے نہیں روکتی، علم حاصل کرنے سے نہیں روکتی، ڈگریاں لینے سے نہیں روکتی۔ جتنی زیادہ تعلیم ہو شریعت اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، لیکن تعلیم کے لیے نکاح کو لیٹ کرنا، شادی کو لیٹ کرنا، اس کو شریعت پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتی۔ جب جوان ہو گئے، اللہ رب
العالمین نے جوانی عطا فرما دی، اللہ رب العالمین نے انسان کے وجود کے اندر خواہش پیدا کر دی، تو میرے بھائی جس طرح کھانے کی خواہش ہو تو انسان کھانا کھا لیتا ہے، پانی پینے کی خواہش ہو انسان پانی پی لیتا ہے، نیند آ رہی ہو انسان آرام کر لیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جوانی عطا کر دی، تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے شادی کر لو۔ اب شادی کس مقصد کے لیے کرنی ہے؟ شادی کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد انسان پاک دامن رہے، پاک باز رہے، اور دوسرا مقصد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی تعداد کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا، یعنی دوسرا مقصد اولاد کا حصول ہے، اللہ رب العالمین سے اولاد مانگنا ہے۔ یہ شادی کے دو بڑے مقاصد ہیں کہ انسان پاک دامن رہے، پاک باز رہے، انسان کا دامن میلا نہ ہو، انسان کسی برائی میں مبتلا نہ ہو، انسان کے خیالات پاکیزہ رہیں، انسان کا ذہن کسی غلط کام کی طرف متوجہ نہ ہو، انسان کی سوچ غلط نہ ہو، اور دوسرا مقصد اللہ رب العالمین سے انسان نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دوسری شادی کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، دوسری شادی کرنے کو انسان کے کردار پر شک کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ایک سے زیادہ شادیوں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ چونکہ ذہنی طور پر ابھی تک ہندوؤں کی سوچ سے آزاد نہیں ہوا، اس لیے ہم دوسری شادی کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ دوسری شادی یا تیسری شادی اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے، لیکن ایک شرط رکھی ہے، تم فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک شادی تب کرو جب تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے۔ اگر عدل کر سکتے ہو تو 2 3 4 شادیاں کرو۔ اپنے معاشرے سے اس کی ایک مصلحت سمجھاتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی ایسی عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں، جن کا ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں۔ ہم لوگ ان عورتوں کو اپنے گھر میں کام کے لیے رکھتے ہیں، ملازم کو طور پر رکھتے ہیں، ملازمت پہ رکھتے ہیں، اور ان کے بچوں کو یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں، حالانکہ الہ العالمین کی دی ہوئی تمام نعمتیں موجود ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو عورت ہمارے گھر میں کام کر رہی ہے کسی کی بیٹی ہے، ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر اس کی اوقات نوکر کی ہے، لیکن میرے بھائی وہ بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ ملازمت دیتے ہو، اللہ رب العالمین کے قانون کو نہیں سمجھتے، نکاح کر لو، برابر کے حقوق دو، اپنے گھر میں رکھو، اس کے بچوں کو اپنا بچہ جانو، اس کے بچوں کی اپنے بچوں کی طرح تربیت کرو۔ تم بھی اولاد آدم ہو، وہ بھی اولاد آدم ہے، تم بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو، وہ بیوہ عورت بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہے، تم بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو، وہ یتیم بچے بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تمہارے بچے بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو جب برابر ہو
امت میں برابر ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے اعتبار سے برابر ہو، تو وہ نوکر کیوں، تم مالک کیوں؟ لیکن یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر کسی عورت کو کہیں سے طلاق ہو جاتی ہے، یاد رکھو اللہ رب العالمین نے طلاق جیسا کوئی دوسرا عمل جائز نہیں قرار دیا۔ جب انسان کسی عورت کو بلا وجہ طلاق دیتا ہے تو الہ العالمین کا عرش کانپ جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں طلاق ہو جاتی ہے تو کیا جس عورت کو طلاق ہو گئی وہ ساری زندگی دوسروں کا نوکر بن کر رہے گی؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ ساری زندگی دوسروں کے گھر میں برتن دھوئے گی، وہ ساری زندگی دوسروں کے کپڑے دھوئے گی۔ کیا معاشرے کے اندر کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو اس کو عزت کی زندگی دے، اس کے بچوں کو عزت کی زندگی دے؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کمی ہے، اور ہمارا معاشرہ اس کمی کی وجہ سے، ہمارے معاشرے کے اندر دین کی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے یہ کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے 10-20 عورتیں ایسی ہیں جو انتہائی کسمپوشی کی زندگی گزار رہی ہیں، ہمارے پڑوس میں رہتی ہیں، نوکر کی زندگی گزارتی ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں عیش و آرام سے رہتے ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تمہارا اپنا بیٹا کچھ اور کھائے، دوسرے کا بیٹا کچھ اور کھائے، اللہ نے جو حقوق اس کو دیے ہیں وہ دینے پر راضی نہیں ہو، اور بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوسرا نکاح کرنا یہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ معاشرہ اس وقت اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ دوسرا نکاح کریں، بیوہ ہو تب بھی کر لیں، مطلقہ ہو تب بھی کر لیں، اور اگر ویسے بھی نکاح کرنا چاہیں تو شریعت اس کی نہ صرف اجازت دیتی ہے بلکہ حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی ہے کہ جو بھی دوسری شادی کی بات کرتا ہے اس کو عیاش کہا جاتا ہے، جو بھی دوسری شادی کی بات کرتا ہے اس کے بارے میں ذہن میں طرح طرح کے گمان آتے ہیں۔ اگر دوسری شادی کرنا یا دوسری شادی کی خواہش کرنا یہ برائی ہوتی تو اللہ کے نبی کی صرف ایک شادی ہوتی، اگر دوسری شادی کرنا، دوسری شادی کی خواہش کرنا یہ برائی ہوتی تو تمام صحابہ کرام کی ایک ایک شادی ہوتی۔ بہرحال یہ معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ اپنے معاشرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے گھر کو نہ بگاڑو۔ کیا مطلب؟ اگر تم اپنے گھر میں، تمہاری اپنی بیوی اگر تمہیں اجازت نہیں دے رہی تو دوسری شادی نہ کرو، اگر وہ خوشی سے اجازت دیتی ہے اس کو قائل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اس کو مثالیں دے کر سمجھاؤ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگی سے مثالیں دے کر سمجھاؤ۔ اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ سمجھے، اجازت نہ دے تو میرے بھائیوں اپنے گھر کو اجاڑ کر دوسری شادی کرنا اس کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی۔ جو لڑکی، جو عورت اپنا گھر بار چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے، اپنے بہن بھائی چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے، اپنے ماں باپ چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے، اس کو رلا کر، اس کو آنسو دے کر اور اس کو ذہنی مریض بنا کر دوسری شادی کرنے کی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی۔ اگر پہلی بیوی راضی ہے، اجازت دیتی ہے تو کر لو،
نہیں دیتی تو اللہ رب العالمین کا بھی ارشاد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ دوسری تیسری شادی تو ٹھیک ہے لیکن عدل اور انصاف ہو، ایک بیوی رو رہی ہے اور یہ دوسری کی سوچ رہا ہے تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نہیں، عدل کرو، یہ ہنستے ہوئے آئی تھی، ہنستے ہوئے اجازت دیتی ہے تو کر لو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جب انسان کو اولاد عطا فرمائے تو نو مولود کے نئے آنے والے بچے کے انسان کے ذمے 6 حقوق ہیں، اس کے والدین کے ذمے نومولود کے 6 حق ہیں۔ پہلا حق نومولود کے کان میں اذان دینا ہے، جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، اقامت کہی جائے۔ اب یہاں یہ بات کہ اذان جو ہے بعض لوگ صبح کی اذان دیتے ہیں، بعض لوگ عام اذان دیتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ حدیث شریف میں اذان کا ذکر ہے جو اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، تو صبح کی اذان بھی نماز کے لیے دی جاتی ہے، باقی 4 اذانیں بھی نماز کے لیے دی جاتی ہیں۔ صبح کی اذان میں 2 لفظ زیادہ ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کہے تب بھی ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر تخمیق کرنا ہے، جس کو ہم گٹی ڈالنا کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اسے تخمیق کرنا کہتے ہیں، اور شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ گٹی جو ہے کسی نیک صالح اور پرہیزگار آدمی سے ڈلوانی چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے اولاد دی ہے، وہ اپنی اولاد کو کسی اللہ والے کے پاس لے جائے اور وہاں جا کر تخمیق کروا کے گٹی ڈلوا کر لے آئے۔ اگر ایسے ممکن نہیں ہے تو اس اللہ والے سے وقت مانگ لے، اس کو بلا لے۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے تو یہ تو ممکن ہے کہ کوئی کھجور وغیرہ اس کے پاس لے جائے، وہ چبا کر دے دے اور وہی کھجور آ کر اپنے ہاتھ سے اس کی زبان پر رکھ دے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بہرحال شریعت رہنمائی کرتی ہے کہ گٹی ڈالنے والا کوئی نیک آدمی ہو تو بہتر ہے کہ مرد ہو۔ ایسے ہی اذان دینے والا بھی مرد ہو۔ قبلے کی طرف منہ کرنا سنت ہے، کسی عذر کی وجہ سے اذان دیتے ہوئے قبلے کی طرف منہ نہ کر سکے تب بھی جائز ہے۔ اور اگر اذان دونوں کانوں میں نومولود کے دونوں کانوں میں اذان دے دی تب بھی جائز ہے۔ یہ اعمال مستحب ہیں۔ اس کے بعد نومولود کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ نام کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے اور قیامت والے دن بھی الہ العالمین ناموں سے پکاریں گے، تو نام انسان سوچ سمجھ کر رکھے، کوشش کرے کہ ایسا نام ہو جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہو، جیسے عبد الرحمن، عبداللہ، شفیق الرحمن، شفیق اللہ، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جس کا تعلق ہو۔ نہیں تو کسی صحابی کے نام پر رکھے، کسی نبی کے نام پر رکھے، یا یہ بھی ممکن نہیں تو کسی اچھے معنی والا نام رکھے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو مختلف ٹی وی اور فلموں وغیرہ کے کرداروں پر نام رکھے جاتے ہیں، اس کی شریعت حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ چوتھے نمبر پر نومولود کا عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور عقیقے کے اندر یہ بات یاد رکھیں، عقیقے کا اصل رکن جانور کو ذبح کرنا، اس کا خون بہانا ہے۔ اگر کوئی بندہ
عقیقے کے اندر جانور صدقہ کر دیتا ہے تو جانور صدقہ کرنے کا تو ثواب ہوگا، عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ عقیقہ کے اندر جانور کے پیسے دے دیتا ہے، پیسوں کے صدقے کا ثواب ہوگا، عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ عقیقے کی سنت تب ہی ادا ہوگی جب جانور ذبح کریں گے۔ جانور صدقہ کرنے سے صدقے کا ثواب ہوگا، عقیقے کا ثواب نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد عقیقے کا گوشت یہ بالکل قربانی کی گوشت کی طرح ہے، انسان خود بھی استعمال کر سکتا ہے، کسی مستحق کو بھی دے سکتا ہے، کسی مالدار کو بھی دے سکتا ہے، لیکن بیچ نہیں سکتا۔ عقیقے کا جو گوشت ہے اس پہ دعوت بھی کر سکتا ہے اور عقیقے کا گوشت کچا بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ وہ پکا کر دعوت کرے۔ پانچواں حق مولود کا یہ ہے کہ اس کے جو سر کے بال ہیں پیدائش کے وقت کے وہ منڈوا کر اس کے برابر، اس کے وزن کے برابر چاندی یا سونے صدقہ کیا جائے، یہ پانچواں حق ہے۔ اور چھٹا حق شریعت نے جو رکھا ہے نومولود کا وہ ختنہ کرنا ہے۔ جب اس میں اتنی صلاحیت آ جائے کہ وہ ختنہ کرنے کے لائق ہو جائے تو اس کے ختنے کیے جائیں۔ نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے اور اولاد کا حصول ہے۔ جب اللہ رب العالمین اولاد دے دیں تو سب سے پہلے یہ 6 اولاد کے حق ہیں، یہ جب بھی ادا کیے جائیں مستحب ہیں، 7ویں دن کیے جائیں بہتر ہے، پہلے دن کیے جائیں تب بھی جائز ہے، 5ویں دن 7ویں دن جب استطاعت ہو کر لیے جائیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔